بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں ملک ارشد جی اور پی ٹی وی نیشنل کی لائیو نشریات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں پشاور اسٹوڈیو سے۔ میرے ساتھ موجود ہے جی طاہرہ رفعت۔ جناب، آج کا دن جو ہے تو 8 سپٹمبر ہے، اور 8 سپٹمبر نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا میں نیوی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ملک کے خداداد پاکستان کی جو نیوی ہے اس کو سیلیوٹ پیش کیا جاتا ہے، ان کی خدمات جو ہیں ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ اس کا دفاع جو ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اگر بحری فوج ہو، بری فوج ہو، فضائیہ ہو، اور ہر حوالے سے اللہ کی مہربانی سے ہمارا ملک جو ہے اس کا دفاع جو ہے تو محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو آج کا دن جو ہے جناب عالی ہم بات کریں گے ہماری جو نیوی ہے اس کے حوالے سے کریں گے، اور ہمارے نیوی کے جو شیر ہیں الحمدللہ وہ جاگتے رہتے ہیں، ہمارے پانیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سن 65 کی جنگ ہو یا کوئی بھی موقع ہو تو اس موقع پہ انہوں نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے سمندر اور سمندری حدود جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چونکہ آج کا دن بہت ہی خصوصی دن ہے، اور آج ہم نے جو ہے تو ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے۔ آپ جو ہے تو ایڈمرل رہ چکے ہیں، امیر البحر تھے جناب عالی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایڈمرل سلیم اختر صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید ان سے سوال و جواب کریں گے اور انفارمیشن حاصل کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ سر آج 8 سپتمبر ہے، تو 8 سپتمبر کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ نیوی ڈے منایا کیوں جاتا ہے؟ جی ہاں، آج کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، نہ صرف پاکستان نیوی کے لیے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے، بالکل، کیونکہ آج کا وہ دن ہے ستمبر کی جو جنگ ہے 65 کی، وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک تینوں فوج نے، آرمی نے، نیوی نے، ایئر فورس نے بڑے مارکے مارے، لیکن یہ جو آج 8 ستمبر کا دن ہے نا، یہ اس میں پاک بحریہ نے دشمن کے اندر گھس کے اور اس کو للکارا اور اس پہ گولے کیے، اور بالکل 5 میل کے دور سے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ کسی بھی ملک کی بحریہ نے جا کے دوسرے ملک گھر اس کے اندر، دشمن کے اندر گھر کے اندر گھس کے اور اس پہ گولے برسائے۔ کیا بات؟ تو یہ ایک بہت مطلب 65 کی جنگ اور نیوی کے حوالے سے بہت اہم دن ہے۔ اچھا، خصوصی طور پہ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ دشمن کا جو تھا جتنا بھی ساز و سامان تھا یا گولے تھے یا جو بھی مطلب بارود ہوتا ہے، اور ہمارا اس وقت کمپیریزن اگر کریں تو کیسے ہوگا جی؟ وہ جی تقریباً 3 گنا زیادہ انڈین ہے، بلکہ 3 گنا سے زیادہ ہی سمجھیں اس کو، اس لیے کہ ان کے پاس کو 19 جہاز تھے، جس میں ڈسٹرائرز تھے، فریگیٹس تھے اور طیارہ بردار جہاز بھی تھا۔ اچھا، جبکہ ہمارے پاس صرف 7 یہ تھے، ڈسٹرائرز وغیرہ تھے، ایک کروزر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو مین تھی وہ ایک آبدوز تھی۔ اچھا، صحیح۔ تو پاکستان واحد ملک ہے اس ایریا میں، علاقے میں، جس کے پاس آبدوز تھی۔ اچھا، تو یہ آبدوز جو ہے اس نے بڑا فرق ڈالا اور اس سے بہت دہشت پیدا کی دشمن جو ہے ان کے دلوں میں۔ صحیح۔ تو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا اثر ہوا، کہ ٹوٹل پاکستان نیوی کی ڈومینیشن تھی عریبین سی اور سمندر پہ، اور جو انڈین نیوی اتنی بڑی اور جس کے ساتھ طیارہ بردار جہاز اور کیا کچھ نہیں تھا، ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکل سکے۔ اچھا، زبردست جی، آپ نے وہیں پہ ان کو بلاک کر دیا۔ اور میں اس حوالے سے یہ پوچھوں گا جی کہ یہ ساری زندگی آپ نے جو ہے تو پانیوں میں گزاری، چونکہ آہستہ آہستہ ذرا چلیں گے، مزید جو ہے تو مطلب ٹٹولیں گے پھرولیں گے تھوڑا سا نا سر، یہ جو لائف ہوتی ہے پانی میں گزرتی ہے ایک نیول آفیسر کی، اس حوالے پہ سے ذرا بتائیں جی کہ کہاں آپ نے وقت گزارا، اور زندگی دیکھیں جب بندہ سمندر کے بیچ میں ہو، چاروں طرف پانی ہو، کیا محسوس ہوتا ہے جی؟ جی ہاں، یہ اصل میں جیسے وہ بھی آپ نے دیکھا یہ جو مارکا ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا نیوی جو ہے نا سائلنٹ سروس ہے، بالکل۔ جہاز اڑتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں، ٹینک چلتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں، سمندر کے اندر جب ہماری آبدوز پھر رہی ہوتی ہے سمندر کے نیچے تہوں میں، یا شپ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بالکل۔ تو یہ جو سمندر کی جنگ ہے اس میں آپ نے اپنا اسلامک اس سے بھی دیکھیں تو کہتے ہیں 2 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں، ہماری نالج میں آج اضافہ ہوا ہے ملک صاحب۔ جی ہاں، یہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ سمندر ایک بہت ٹف جگہ ہے۔ جی، اس میں جب میں آپ کو بتاؤں اپنا کہ میرے والد صاحب تو ایئر فورس میں تھے اور میرے 2 بھائی آرمی میں تھے، تو
ایک میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ایئر فورس میں تھے, شہید ہو گئے, F-16 کے پائلٹ تھے. اچھا. تو میں اپنے طور پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں جو ہے نا میں نیوی میں جاؤں گا. اچھا. اچھا. تو فادر نے کہا کہ آپ کا تو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے نیوی میں, لیکن میں نے 16.5 سال کی عمر میں ایک ڈیسیجن لیا جو اب میں دیکھتا ہوں تو میری زندگی کا بہترین ڈیسیجن تھا. کیا بات ہے. کہ جی میں نے نیوی جوائن کرنی ہے. گڈ. نیوی میں جا کے سمندر میں تو کبھی گئے نہیں تھے. جب اکیڈمی گئے, اس کے بعد جب سمندر پہ گئے تو پھر احساس ہوا کہ نیوی کیا چیز ہے. اچھا. دیکھنے میں نیوی کی سفید یونیفارم بڑی وہ لگتی ہے کہ جناب بالکل, لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ بہت ہی ٹف سروس ہے اور بڑی ٹیکنالوجی انٹینسو سروس ہے, کیونکہ اس کے اندر ہر ایک شپ جو ہے ایک شہر ہے چھوٹا سا, اس کے اندر دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز ہیں. اس لیے جو ہمارے سیلرز ہوتے ہیں یا آفسرز ہوتے ہیں, ہمارا ٹیسٹ بڑا ٹف ہوتا ہے, انٹری ٹیسٹ ہی پاس کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر ایک نے جا کے ہینڈل کرنا ہے ریڈارز کو, سونارز کو اور دوسری اکوپمنٹ وغیرہ کو. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اکیڈمی میں پہلی دفعہ سمندر کی طرف گئے تو وہ جہاز پہ گئے, بڑا اچھا لگ رہا تھا. ہاربر سے نکلے, دونوں طرف بوٹیں جا رہی ہیں, یہ پھر سمندر کی جب رخ کیا جہاز نے اور 2 دفعہ سمندر نے اٹھا کے نیچے مارا, کیونکہ جب جہاز جاتا ہے تو بالکل پورا باہر جاتا ہے اور پھر آدھا جو ہے پانی کے اندر جا کے پھر نکلتا ہے. دل دہل جاتا ہے نا بندے کا. تو پھر سی سکنس کا پہلی دفعہ علم ہوا کہ سی سکنس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بڑا چیلنج ہے سی سکنس. جی ہاں, یہ زبردست ٹرمینالوجیز ہیں جو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے سی سکنس ہو رہی ہو, آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہو, آپ کو جو مرضی کریں چاہے, آپ ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے. اچھا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو آپ نے ایسی سب انوائرمنٹ میں وہ جو ہے کرنا, اور بڑے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اچھا سر, آپ نے ابھی بات کی اپنے حوالے سے کہ میں 16 سال کی عمر میں نے ڈیسیجن لیا کہ میں نیوی کی طرف آؤں گا. جو آج کل نئے بچے بچیاں آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کی طرف, تو تھوڑا ان کو بتائیں کہ وہ ایسے کون سی پڑھائی کی طرف آئیں, ذرا تھوڑا ان کو گائیڈ لائن دیجیے گا. جی اس میں جو ہے نا اپنا یہ واحد یہ 4 ڈائمینشن نیوی کہتے ہیں ہم اس کو, جو ہے نا 4 ڈائمینشن میں آپریٹ کرتی ہے. پانی کے نیچے, صحیح, پانی کی سطح پہ, ہوا پہ اور لینڈ پہ. اچھا. صحیح. تو رن آف کچ اور یہ سارا ایریا جو ہمارے لینڈ میرینز ہیں جو کہ اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. سبمرین سروس جو ہے وہ اگین بڑی ٹف سروس ہے, جی, کہ آپ نے ایک چھوٹے سے اس کے اندر رہ کے پورا مہینہ گزار دیتے ہیں, اور وہ ٹفنس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ ادھر جا کے دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہے. اسی طرح شپس وغیرہ جو ہے سرفیس والا, تو آپ کو اپنا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے خود کہ جی کیا ہے. تو بڑی چیلنجنگ وہ ہے فورس ہے. اس کے لیے جو چاہے آپ انجینئرس ہوں, جی, کسی بھی اس سے تعلق ہوا آپ کا, ایگزیکٹو برانچ سے ہے, آپریشن سے ہے, الیکٹریکل, دوسرا نیول کنسٹرکشن, آگے پیچھے, آپ کو ہر قسم کا آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو نیوی میں پائلٹ بن لیں جا کے, لینڈ فورسز میں آپریٹ کرنا چاہے تو میرین بن جائیں. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ ینگسٹر ان کو یہی پیغام دوں گا کہ ادھر, کیونکہ یہاں جیسے ناردرن ایریاز میں ابھی ہمارے نیوی میں میرے کورسمیٹس بڑے ہیں جو پشاور سے, کوہاٹ اور سارے ادھر سے ہیں, لیکن سارے ملک سے, جی ہاں, تو کیڈٹ کالجز سے زیادہ تر یا دوسرے. لیکن یہ ہے کہ اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے, اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جب آپ جائیں ادھر, اور نیوی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. جیسے میں انجینئر تھا, صحیح, تو میں نے رائل نیوی کے ساتھ میرین انجینئرنگ کی, میں نے US نیوی کے ساتھ میکینیکل انجینئرنگ کی, اور بڑی زبردست ٹریننگ وغیرہ پروفیشنلی بڑا آپ کو ساؤنڈ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو مارکا ہوا اس میں بھی پاک بحریہ الرٹ تھی, بالکل الرٹ تھی, اور ہمت نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی نیوی جو ہے وہ نزدیک آ سکے. اچھا ایڈمرل صاحب, یہ دوارکا کا جو آپریشن تھا نا, اس حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو پاپولر وہ جو ہے نا 65 کی جو جنگ میں نیوی کا جو رول ہے, ان دونوں پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی ہاں, وہ اصل میں 65 کی جنگ, اب 6 ستمبر کا دن آپ کو یاد ہے کہ جب اٹیک ہوا, تو اس سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, اس 6 ستمبر سے پہلے کشمیر, رن آف کچ, اور اس میں بڑی آپس میں انڈین کے ساتھ ٹینشن چل رہی تھی بہت سارا. تو ہر لحاظ سے نیوی اور تینوں فورسز تیار تھیں اس لحاظ سے. تو پاک بحریہ نے بھی لکیلی
پلان کی ہوئی تھی نیول ایکسرسائز 7 تاریخ کو 6 تاریخ کو ہی کہ پورا کا پورا بحری بیڑا جو ہے سمندر پہ جائے گا فلی لوڈڈ ہر لحاظ سے، لیکن ایکسرسائز کے لیے. لیکن پتہ چلا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. تو جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد صبح 8 بجے پوری بحریہ جو ہے وہ سمندر پہ تھی، اچھا فلی لوڈڈ، اور جنگ شروع ہو چکی تھی. اور تو جا کے انہوں نے اپنا سنبھال لی جگہ، اپنا فرنٹ جو ہے ٹیریٹوریل واٹرز میں پھرنا شروع کر دیا. 7 تاریخ کو پھر ڈیسیژن لیا گیا پاک بحریہ نے کہ ہم جو ہے نا دشمن پہ دوارکا پہ اٹیک کریں گے. اچھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں دوارکا سلیکٹ کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو ڈفرنس تھا نا ہمارا اور ہندوستانی نیوی کا، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو آبدوز تھی نا غازی، اس کی بڑی دہشت تھی. اچھا. اور جنگ سے پہلے بھی جو انڈینز تھے ان کے پاس تو نہیں تھی، تو انہوں نے فریگیٹ جہاز، فریگیٹ وہ ہوتا ہے جو اینٹی سبمرین شپ ہوتا ہے، انہوں نے وہ بھی خریدے ہوئے تھے. پھر انہوں نے برطانیہ کی اور دوسری نیویز کے ساتھ ایکسرسائز کی، ان کی سبمرینز کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کیا ہے. لیکن دہشت ان کے دل میں کافی تھی. اب کیا ہوا کہ دیکھا کہ اب ان کے جہاز یا دوسرے شپس اور طیارہ بردار جہاز اور یہ سارے سب انہوں نے اندر سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، نکلے گا تو کوئی نہیں. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دوارکا میں جا کے اٹیک کیا جائے، اور تاکہ ان کو وہی والا ملک اس دشمن کے گھر جا کے اس کو تھپڑ مارے تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت غیرت کھا کے وہ باہر نکلے. جب ان کے شپس باہر نکلیں گے تو ہماری آبدوز جو ہے وہ تیار بیٹھ رہی تھی کہ بھئی یہاں سے بامبے سے آگے پھر جب یہ نکلیں گے تو ان کو نشانہ بنایا جائے. اور جو آبدوز ہے اس کو یہ آرڈر تھا کہ کسی چھوٹے جہاز کو اٹیک نہیں کرنا. اچھا. آپ نے ان کے جو کروزر ہے اور طیارہ بردار جہاز جو ہے صرف اسی کو اٹیک کرنا ہے. تو وہ آرڈرز لے کے بیٹھے ہوئے. تو پھر اسی لحاظ سے دوسرا یہ تھا وجہ کہ اگر ہم اٹیک کرتے ہیں جا کے اندر گھس کے، اور جب ہم بات کرتے ہیں گھس کے صرف 5 میل دور سے گولے برسانے ہیں، پورا بحری بیڑا لے کے آپ ان کے گھر کے اندر ہی گھس گئے نا، تو انڈین نیوی کا مورال جو ہے وہ گرے گا اس سے. تیسری وجہ تھی کہ اپنا ایک تو انڈین نیوی کا مورال گر جائے، دوسرا وہاں ریڈار سٹیشن تھا. تو پاک فضائیہ کے جہاز جب جاتے تھے تو اس کی ارلی وارننگ جو ہے نا وہ ریڈار سٹیشن دیتا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی تباہ کیا جائے. اور چوتھا ایک اور بھی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اوپر کشمیر اور دوسری جگہ جو ہو رہا ہے نا وہاں سے تھوڑا سا لوڈ نیچے لیا جائے، شیئر کیا جائے. تو یہ وجوہات تھی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم دوارکا پہ اٹیک کریں گے. صحیح. تو رات اب 7 تاریخ کو ہوا تو رات ان کو ہوتا یہ ہے کہ ٹرانسمیشن وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ ٹرانسمیشن پکڑے دنیا دشمن کو پتہ چلے گا. دوسرا تو وہ ہمارے ہاں وہ فلیشنگ کرتے ہیں فلیش لائٹ سے، کیونکہ سارا پورا بیڑا ایک دوسرے کی اس میں ہے. تو بتایا گیا کہ جی آج 12 بجے ایک اتنے میل دور آپ نے سارا بحری بیڑا ادھر پہنچے گا، وہاں سے پھر ہم اپروچ کریں گے دوارکا کا. تو ہمارے جو جہاز ہیں ان کے نام بھی جو ہے نا وہ ہمارے جو ہوتے تھے اپنا جیسے جہانگیر، بدر، شاہ جہاں، مغل جو ہے ان کے نام پہ رکھے گئے ہوئے. ہاں جی، ٹیپو سلطان، ہاں جی، تغرل، اور یہ سارے بابر. تو بس اس میں یہ پورا قافلہ روانہ ہوا، اور 8 تاریخ کو صبح جو ہے اپنا 12 بجے کے بعد، مطلب جب ڈیٹ چینج ہوئی تو صرف 5 میل دور سے انہوں نے گولے برسائے. ہر شپ کو یہ آرڈر تھا کہ وہ 50 گولے مارے گا. اچھا. تو 7 جہاز تھے، کچھ 350 گولے جو ہیں وہ داغے گئے ادھر دوارکا پہ. اور کیونکہ رات کا وقت تھا تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہاں فلیشز وغیرہ جب گولے پھٹتے ہیں یہ سارا کچھ. تو بڑا سکسیسفلی آپریشن کیا، اور اس کے بعد بحفاظت سارے کے سارے شپس واپس آ گئے. اچھا. تھوڑے عرصے کے لیے راستے میں لگا کہ شاید ان کے ہوائی جہاز جو ہے نا وہ آئیں، وہ لیکن کوئی ایسا ہوا نہیں اور سب خاموش ہو گئے. ہاں بالکل، سب واپس آ گئے. بالکل جیسے اس دفعہ ہوا ہے 8 مئی. ہاں بالکل، اس دفعہ تو بالکل ہی خاموشی تھی ان کی نیوی کی. پہلے تو بڑے انہوں نے نعرے مارے کہ بھائی جو ان کا طیارہ بردار جہاز ہے وہ اتنی دور آ گیا ہے تو یہ ہو گیا. 750 میل دور جا کے کھڑا کر دیا. تو کیا ہوا کہ فائرنگ رینج سے ہی اس سے باہر ہو جائے. تو وہ وہی بچنے والی بات ہے. کہنے کو ہوتا ہے
کہ ٹھیک ہے آپ طاقت میں ہیں, آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, زیادہ سارا, لیکن یہ جو پروفیشنلزم ہوتی ہے نا, یہ پھر اسی وقت ہی پتہ چلتی ہے. اور اس میں ایمان کی قوت جو ہے وہ بھی انسان کو جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ہمیں مطلب ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم واپس آئیں نا. اور یہ ہوتا ہے اس میں جی کہ مطلب ہے کہ آپ پہلے سے کنفیس کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مطلب ہے کہ میں واپس نہ آیا تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. یہ آبدوز جو ہے نا, اس کے کیس میں جیسے میں نے کہا نا کہ آبدوز کو یہ آرڈر تھا کہ صرف ان کے بڑے جہاز کو آپ نے اڑانا ہے, چھوٹوں کو نہیں نشانہ بنانا. اس لیے کہ جب آبدوز جو ہے اٹیک کرتی ہے نا کسی شپ پہ, اور چاہے اس کو ڈبو بھی دے لیکن ان اپنی پوزیشن دے دیتی ہے, دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آبدوز ہے. اب آبدوز کیونکہ پانی کے نیچے ہے تو اس کی پانی کے نیچے کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے دور تو نہیں گئی ہوگی, تو پھر وہ دڑا دڑ ساری ریسورسز لگا دیتے ہیں ادھر. پھر وہ ٹیکنیکل کمانڈر جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کیسے بچ کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے 71 کی جنگ میں ککڑی ڈبویا ہے ہمارے وہ جو تھے اپنا سبمرین ہنگور نے, اور دوسرے شپ 2 شپ تھے تو دوسرا شپ کو تباہ کیا. اب لیکن جگہ تو پتہ چل گئی نا کہ یہاں آبدوز ہے جس نے کیا. بڑی انہوں نے کوشش کی, لیکن ہمارے بھی وہ ایڈمرل احمد تسنیم صاحب ستارے جرت بار ہیں, وہ سی او تھے, تو انہوں نے پھر بڑے طریقے سے بجائے سمندر کی طرف نکلنے کے اور ان کے اندر ادھر چلے گئے, ڈھونڈتے پھرتے رہے لیکن آرام سے سیفلی واپس ہو گئے. تو اس لیے آبدوز کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے مشکل کہ اپنی پوزیشن, مین ایلیمنٹ سبمرین کا ہوتا ہی سرپرائز کا ہے. صحیح جی, کہ سمندر کے نیچے ہے, کہاں ہے, یہ سرپرائز ہے. سرپرائز, لیکن جب آپ نے اٹیک کیا تو اپنی پوزیشن دے دی, تو وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ اس کو تو ہو گیا, لیکن دشمن کو پتہ چل گیا تو ان کے لیے اپنا ہاتھ ہتھیلی پہ جان رکھ کے جاتے ہیں اور کرتے ہیں ماشاءاللہ. مطلب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شہادت ہے یا مطلب ہے یا غازی ہے. یہ میرا خیال ہے مسلمان ہم لوگوں کو مطلب کہنے کی بات نہیں ہے, کہنے کی بات دل میں ہے کہ یار لکھا ہوا ہے بس ایک دن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر شہادت لکھی ہے تو ٹھیک ہے. اینی ٹائم سر پہ کفن باندھ کے, ہاں بالکل, ابھی بھی دیکھیں جو شہادتیں ہوتی ہیں سارا کچھ سب کرتے ہیں بڑا اسی طرح. ایڈمرل صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے, اور طاہرہ ایسے جی چاہتا ہے کہ بولتے رہیں سر اور ہم سنتے رہیں. اور یہ کہ ہمارے پاس ایک زبردست رپورٹ ہے نیوی کے حوالے سے, اور مختلف جو ہے اینگلز ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کور کیے ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایڈمرل صاحب سے بات چیت کریں گے, مزید جو ہے تو معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی, بڑی بہترین رپورٹ تھی. اور جب ہم اپنی پاک فوج کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خون جو ہے نا وہ گرما اٹھتے ہیں, چاہے وہ ہماری بحری فوج ہو, بری ہو یا فضائیہ فوج ہو. ہماری یہ فوج ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ بالکل بھی کسی قسم کے خطرے سے آپ دوچار نہ ہوں, اور ہم نہ ڈر ہو کے اپنی گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں, اور ہمارا اسی طرح خیال کرتے ہیں جس طرح ہمارے گھر کے کوئی سربراہ ہمارا خیال کرتے ہیں. تو جی ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے, اور ہماری پاک فوج ہمیں بتاتی ہے, چاہے کوئی بھی ہماری افواج ہو, ہم بتاتی ہے دشمن کو کہ ہم آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو مارنا جانتے ہیں. تو جی سر ہم نے تو یہ رپورٹ دیکھی اور ہمیں تو بڑا مزہ آیا, اور بینگ اے فیمیل جو ہے جب میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو ہر پاکستانی کا جو ہے وہ رپورٹ میں بھی فیمیل نظر آئی ہے. بالکل, کون باقاعدہ فیمیل کی کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں بالکل, پہلے تو میڈیکل میں ہوتی تھی وہ, ابھی تو بخیر آئی ٹی میں اور دوسری اس پہ بھی اچھا بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جی تو میں نے یہ اسی لیے پوچھا کہ بینگ اے فیمیل, سر بحری فوج میں جو ہے وہ فیمیلز کا کیا کردار ہے, ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جو ہے بیسیکلی لیڈیز کا اپنا میڈیکل میں تو تینوں فورسز میں ہیں, اسی طرح آئی ٹی میں ہیں, لاجسٹک برانچ میں ہیں, تو جہاں گراؤنڈ بیس ہے. البتہ سی پہ ہم جو ہے, حالانکہ یو ایس نیوی ان میں ہوتا ہے کہ وہ سی پہ بھی جاتی ہیں, لیکن ابھی فی الحال نیوی کے اندر جو ہے ہماری سی پہ جو ہے شپس پہ یا سبمرینز پہ ابھی ہم نے نہیں ان کو بھیجا, لیکن وہ باقی چیزوں میں وہ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ٹریننگ اسٹیبلشمنٹس کے اندر جو ہے ان کا بڑا رول ہے. ٹھیک ٹھاک. زبردست جی. ایڈمرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سب میرین میں جو ہے تو کیا ہے, ٹائم گزارا ہے, سفر کیا ہے؟ نہیں جی, میں سرفیس نیوی کا افسر ہوں. ہمارے ہاں چوائس ہوتی ہے نا, آپ سب مرین میں بننا چاہتے ہیں, آپ سرفیس پہ رہنا چاہتے ہیں, آپ لینڈ میں مرین میں جانا چاہتے ہیں, آپ ایویشن میں جانا چاہتے ہیں. تو میرا جو ہے وہ اپنا سرفیس پہ تھا, مطلب انجینئرنگ کور وغیرہ جو ہوتی ہے. جی ہاں. اچھا اس میں, اچھا اس کے علاوہ اچیومنٹس جو ہے تو آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیں.
اچیومنٹس اپنی بات کرتے ہوئے ذرا بندہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں کوشش چاہیے. ہوتی ہے کہ جی جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. صحیح. تو ہمارا جیسے میرین انجینئرنگ کے لیے میں انگلینڈ گیا تو وہاں جو ہے آسٹریلین، انگلش، اپنا کینیڈین، برٹش نیوی اور یہ ساری نیوی سی اور انٹرنیشنل ہم لوگ تھے. تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو میں نے ٹاپ کیا وہ کورس ماشاءاللہ. اور رول آف آنر پہ آیا. اور جو ان کے جو کمانڈنگ آفسر تھے انہوں نے اتنے اچھے ریمارکس لکھے، نیوی کے جو چیف تھے اس وقت انہوں نے مجھے لیٹر آف کمنڈیشن بھی دیا اور انہوں نے مجھے پوسٹ گریجویٹ کے لیے ریکمینڈ کیا، جس کے بیسس پہ پھر میں یو ایس نیوی کے پاس ساتھ چلا گیا ادھر کیلیفورنیا میں. تو وہاں 2.25 سال کا تھا ماسٹرز، تو وہ میں نے کیا وہاں. اس کے علاوہ جو ہے اپنا ایز این انجینئر وہ پھر ہم نے ڈفرینٹ موقعوں پہ، جیسے میں مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاک یارڈ تھا. اچھا. تو ڈاک یارڈ ہمارا ہب ہے جہاں اب دو شپس وغیرہ سارے ان سب کی ریپیئر مینٹنس اور وہیں ہوتے ہیں. تو ڈاک یارڈ ہب ہے اور آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاک یارڈ ہیں. اس کا مطلب کہ کوئی شپ کوئی سمے کوئی کہیں سے آپریشنل ان کو رکھنا یہ ہمارا کام ہے. جو شپس اور سامنے ان کو ریفٹ کرنا پورا اسٹرپ کر کے نیا بالکل وہ ان کو بنا دیتے ہیں، وہ بھی ہمارا کام ہوتا ہے. تو بڑی چیلنجنگ جاب ہے. لیکن سب سے اچھی جو اس میں چیز تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ تھی کہ ہم نے جو اگستہ 90B سبمرین ہے نا، اس کی تیسری سبمرین بالکل پلیٹوں سے ڈاک یارڈ میں بنائی. تو وہ میری نگرانی میں بنی جب میں مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاک یارڈ تھا. تو وہ 2.25 سال میں وہاں رہا. اور پھر وہ پریزیڈنٹ مشرف نے اور انہوں نے اس کو لانچ کیا. تو اس کے بعد پھر میں آگے اپنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا کہ وہ ڈیلے ہو گیا تاکہ میں اس کو لانچ کروں. تو میرے لیے وہ سب سے بڑا وہ تھا کارنامہ جو وہ ہم نے دیا بیسیکلی. صحیح. سر EEZ کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. یہ بڑا ضروری ہے میرا خیال. میں ویسے آن اے لائٹر میں فیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستان جو ہے نا از اے سی بلائنڈ نیشن. ٹھیک ہے نا. ایک ریمارک بڑا عجیب سا لگتا ہے نا، اس لیے کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، لیکن ابھی بھی کسی اس کا کیکڑا دیکھ لینا کوئی تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ کون سی حیوان ہے، کہاں سے آیا. کہ ہم لوگ سی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں جو اپنا ہماری ریسورس ہے اتنی بڑی، اس کے علاوہ یہ صرف ساحل نہیں، وہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کوسٹ لائن اتنی ہے. آپ کے پاس 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اور 50 اسکوائر کلومیٹر کا کانٹیننٹل شیلف ہے. تو کتنا ہوا؟ 2,90,000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. آپ کا حق ہے اس کے شیلف کے نیچے جتنی گیس، معدنیات، چیزیں سمندر کے اندر جو جتنی ہے وہ ساری آپ کی ہیں. یہ کہتے ہیں اس کو بلو اکانومی. یہ میرا بڑا فیوریٹ ایک سبجیکٹ بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بار بار مینشن کیا جائے کہ اگر پاکستان کو اکنامیکلی اور زیادہ بڑا فاسٹ پیس پہ ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو بلو اکانومی فوکس کرنا چاہیے. تو بلو اکانومی جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں شپ بلڈنگ ہے، شپ بریکنگ ہے. ایک زمانے میں شپ بریکنگ میں پاکستان نمبر 1 تھا. بالکل. تو یہ شپ جتنے پرانے ہوتے ہیں ان کو آ کے توڑ کے دوبارہ اس کو جو ہے لوہے کو دوبارہ وہ کرتے تھے. تو شپ بریکنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اسی طرح کوسٹل ٹورزم ہے، اس کے بعد فشنگ ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا صرف 0.16 کماتے ہیں فشنگ سے، جبکہ بنگلہ دیش 4 سے 5% اپنے جی ڈی پی کا صرف فشنگ سے حاصل کرتا ہے. تو اتنا پوٹینشیل ہے. اسی طرح شپ بلڈنگ کہ آپ شپ بنائیں اور بیچیں دنیا کو، صحیح، اور اپنے لیے بھی بنائیں. تو ہمارا ایک شپ یارڈ ہے کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس، تو 57 میں بنا. ہم اس ایریا میں بڑے ایڈوانس اس زمانے میں تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد نہیں ہوا. اب جیسے گوادر ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک بڑا شپ یارڈ ہے، اس کے لیے منظوری لی ہوئی ہے، لیکن آگے ابھی تک کوئی اس پہ ہلجل زیادہ نہیں ہوئی. لیکن بلو اکانومی جو ہے نا وہ ہمارا اس کا اپنا بہت بڑا کردار ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں ون شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ جو ہے تو سی پیک کے ساتھ کیسے لنک کریں گے، اور خاص طور پہ جو مطلب کہ نیوی کا رول ہے سی پیک میں نا؟ سی پیک جو ہے وہ اصل میں جو سی ورڈ جیسے لینڈ سیکیورٹی از ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دی آرمی، تو سی ورڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی نیوی. اچھا.
اب دیکھیں نا اگر آپ نے اس کو ہب بنا دیا گوادر کو جو کہ بن رہا ہے بن گیا تو اس کو جو بھی شپس وغیرہ دوسرے آئیں گے اور سمندر میں ایک آپ کو چلتے اب یہ بھی بتا دوں آپ کہ چیلنجز کیا ہیں میری ٹائم سیکیورٹی کی کیا چیلنج میری ٹائم ارینا میں کیا چیلنجز ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وار کے دوران ہی آج کل پائریسی بہت زیادہ ہیومن ٹریفک بہت ہے ڈرگ اسمگلنگ ہے میری ٹائم ٹیررزم ہے یہ سارے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے آپ اپنا جو گوادر پورٹ اور اس کو سیف گارڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا چیلنجنگ ہے یہ اس کو تو اس کے لیے پاک بحریہ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اکوپ کیا ہے تاکہ سی ورڈ سائڈ سے کوئی وہ کسی قسم میں جو بھی چیلنجز ہے اس کو سیفٹی جو پرووائڈ کرے گی وہ نیوی کرے گی. اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں ایک شپ یارڈ ہونا تاکہ جو شپس وزٹ کرتے ہیں نا یہ آتے ہیں ان میں اگر انڈر واٹر یا دوسرے ڈیفیکٹس پیدا ہو جائیں یا کچھ ہو تو اس کو ڈاکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈرائی ڈاکس ہوتی ہیں یا فرنٹ ڈاکس جس کے اندر جہاز چلا جاتا ہے اس کا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور پانی آپ نکال دیتے ہیں تو جہاز خشکی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ کا نیچے والے جتنے حصے پہ کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کو ریلیز کر دیا تو اس لحاظ سے ڈاک چاہیے بہت بڑی ایک وہاں. تو اس کے لیے ہم نے نیوی نے کیا ہوا ہے اور اپروول بھی ہوا ہوا ہے. آف کورس اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے. تو نیوی جو ہے اس نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا ہوا ہے. جو کوسٹل سٹیشنز ہیں ان کے اوپر پوزیشننگز ہیں. اسی طرح جو چھوٹے پلیٹ فارمز اور دوسرے پلیٹ فارم جو سی ورڈ سیکورٹی کے لیے ضروری ہے اس کے لیے نیوی نے بڑا اپنے آپ کو گیئر اپ کیا ہوا ہے. زبردست. جی تیرا کیا پوچھیں گی مزید؟ بالکل میرے ذہن میں تو آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کے حوالے سے کیونکہ ہم لوگ سنتے تھے بچپن میں کہ 65 کی جنگ میں جیسا ہم اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ میڈم نور جہاں کے گانوں کا بڑا کردار ہے. تو سر آپ بتائیں آپ فارغ اوقات میں کس قسم کی موسیقی سے آپ کو لگاؤ ہے؟ اگر ہے تو کس قسم کی موسیقی سنتے ہیں؟ اور بینگ فوج میں مطلب آپ کی کیا مطلب ایکٹیویٹیز ہیں؟ ذرا تھوڑا آپ پرسنل بتائیں. پاس ٹائم کیا ہے آپ؟ جی پاس ٹائم میرا تو گولف ہے جو زیادہ لوگ پرہیز نہ ہیں لیکن میں اسپورٹس مین رہا ہوں. میں نے ہاکی کھیلی ہے نیوی کے لیے بہت عرصہ شروع سے جب سے کمیشن لیا 7 سے. اچھا. تو 8-10 وہ کھیلی. اس کے بعد جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں میں نے 2nd ڈویژن لیگ 3rd ڈویژن لیگ کھیلی ان کی رائل نیوی کی طرف سے. اچھا. پھر میں جب یو ایس نیوی کے پاس ادھر گیا ماسٹرز کرنے تو ان کا اپنا گولف کورس تو پھر میں نے گولف شروع کر دی. تو میں پھر نیوی کو بھی ریپرزینٹ کیا نیشنل چیمپئن شپس بھی کھیلی. تو گولف اس حوالے سے جو ہے نا ایک ہمارا وہ شوق اس کو سمجھ لیں کہ جو ہے. اور مووی اور میوزک سے آپ کا؟ موویز تو بس وہی والی بات ہے. ابھی تو زمانہ نہیں رہا نا. پہلے ہمارے زمانے میں تو وہ سینماز ہوا کرتے تھے اس میں جا کے موویز دیکھی جاتی تھی. تو انگلش موویز دوسری موویز آتی تھی ویسٹرن موویز وغیرہ تو وہ دیکھ لیا کرتے تھے. تو ابھی میرا جو شوق ہے بیسیکلی انجینئر ہوں. میرا سب سے زیادہ شوق جس پہ میری وائف کے ساتھ بھی ہمیشہ اس بات پہ رہتا ہے میں نیشنل جیوگرافکس دیکھتا ہوں. اچھا. وہ دوسرا پلس ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشنز کی جو ہے نا. اچھا. اور وہ ہے ڈسکوری چینل میرا فیوریٹ ہے. تو ایز سچ دیکھا جائے تو موویز اور گانوں میں کم ہے. تو ان طرف وہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب میں یہ سارے نیشنل جیوگرافکس اور اس کے ساتھ. صحیح ہے. مگر یہ کہ اگر ہم اس وقت آپ کے کان سریلے کر دیں تھوڑے سے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور سنگر بھی ہمارے ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں وہ اس طرف لا رہی تھی. نہیں ویسے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں میں اس لیے نہیں لائی اگر آپ کے ذہن میں لیکن یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے. جنگ کے دوران تو پتہ نا آپ کو 65 کی جنگ میں نور جہاں میڈم نور جہاں اور دوسرے جو گانے تھے وہ اس سے بڑا ان کا وہ ہوتی ہے مرال وغیرہ اس کے لیے تو بڑا اس کا ہے. تو اس کا ہے میوزک کا اثر. ہاں جی کریں جی بسم اللہ کریں جی. اچھا جی آج نور جہان کا تو کلام نہیں لیکن آج نسیم بیگم صاحب کا جو ہے وہ ایک جو ہے بڑا مشہور کلام وہ میں پیش کروں گی. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے
کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، یہ اس سے جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا مجھے کچھ یاد آیا کہ میرے بھائی کی جو شہادت ہوئی تھی جو ایئر فورس کی، جس کا ذکر کیا، تو جب یہ نغمہ آتا تھا نا تو I could see my mother, you could see کہ چھوٹے چھوٹے tears will drop down، تو بالکل بالکل یہ بڑی گرمائش پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا بہت اٹس کوائٹ، بالکل وہ جب بندہ محسوس کرتا ہے نا اس کو، only then you realize کہ بالکل بالکل جی، کیا ڈیپتھ ہے۔ اور ان ماؤں کو بھی سلوٹ کہ جنہوں نے اتنے بہادر بیٹے پیدا کیے، کیونکہ یہ ہر ایک عورت اور ہر ایک ماں کا بھی جو ہے نا حوصلہ ملک صاحب نہیں پڑتا، نہیں ہوتا جی، نہیں ہوتا، تو جی سلوٹ ہے ان ماؤں کو بھی، اور سلوٹ ہے ایسے ہمارے نوجوان بہادر فوجیوں کو بھی جنہوں نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سر ہم آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ایڈمنڈ صاحب آپ کے جو بھائی تھے چھوٹے تھے آپ سے جو شہید ہوئے، جی ہاں، تو کریش ہو گیا تھا F-16 یا نہیں ڈیورنگ وار؟ نہیں وہ F-16 کے پائلٹ تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ فلائٹ انسٹرکٹر کورس ہوتا ہے، جس کے بعد جو آفسرز کمیشن حاصل کر لیتے نا جونیئر آفسرز، ان کو پھر آپریشنل کنورژنس جیسے ڈاگ فائٹ کرنا سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں یہ، تو اس کے دوران وہ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا تھا جہاز میں، جس کے بعد وہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ شہید ہو گئے جی، بہت بڑا آپ لوگوں کا حوصلہ ہے جی، اور آپ نے ساری زندگی جو ہے محنت کی، مشقت کی، اور ہماری جو قوم ہے وہ ہماری افواج پاکستان کو، چاہے بری ہو، بحری ہو، نیوی ہو، جو بھی مطلب یہ ہے نا جی فضائیہ ہو، ان کو سلام کرتے ہیں جی۔ ایک کویسچن آخری میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے جی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کویسچن یہ ہے جی کہ یہ بنیاد المرصوص جو ہوا ہے، اس سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت زبردست سوال کیا ہے آپ نے، اور بنیاد المرصوص جو ہے اس نے تو نقشہ بدل دیا ہے، دنیا کی نظروں میں پاکستان کا جو وقار ہے بہت بلند کیا ہے، اور ایک بہت ہی سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے کہ جس سے آپ کو ریکگنیشن ملی، پاکستان کو کبھی بھی اس لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو اب اس مارکے کے بعد ہے۔ جو ہمارے وہ جو یو ایس والے انہوں نے بھی انڈیا کو تیار کیا ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے چائنا کو کاؤنٹر کرے گا، یہ ہوگا، اس کو تیاری، یہ
انہوں نے کہا یہ تو پاکستان نے لے کر رکھ دیا تو انہوں نے ہمیں کیا سپورٹ کرنا ہے. ہاں بالکل. اور اتنا یک طرفہ قسم کا وہ تھا تو وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی دنیا. اب تو یہ ہے اب جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ماں کے ہوتے ہیں چیزیں اس نے سارا نقشہ ہی بدل دیا نا. کیونکہ وہ کہتے تھے ٹیکنالوجی وائز چائنا تو پیچھے ہے تو وہ فرینچ اور امریکہ سارا تو ہماری تو ٹیکنالوجی یہ وہ تو ٹیکنالوجی کیا ایک دیکھیں ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ابھی جو پروفیشنلزم ہے یہ سارے اتنے جہاز ہیں ایئر میں ان کو کوآرڈینیشن ان کی ہو کے پھر آپ نے کرنا اتنا بڑا دشمن اتنا کچھ تیاری کر کے آئے اور اس کے بعد اس طرح بری طرح مار کھا کے چلا جائے تو اس کے لیے اس کو ابزارب کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کہوں گا یہ ایک ایسی موقع پاکستان کو ملا ہے کہ جس سے آپ نے دیکھا اس کے بعد جو دنیا کا رویہ آپ کی طرف ہے وہ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا آپ کو اب بڑی عزت دیتی ہے. آپ مڈل ایسٹ میں جائیں نا ذرا تو وہ پاکستانی ایسے کلیپنگ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور بڑا ان کے اندر بھی جوش و جذبہ ہے کیونکہ وہ وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے نا پاکستانی ایک ایسی ہوتا ہے. اور ایڈمرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی زندگی میں برکت ڈالے جی. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. تھینک یو سو مچ. جی سر میری طرف سے بھی بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ آئے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو خوش رہیں سلامت رہیں. اجازت چاہتے ہیں جی. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.